بائبل مقدس کے مطابق خدا نے جو کچھ کیا وہ اچانک نہیں کیا، بلکہ وہ ایک پیٹرن، ایک اعداد و شمار اور ایک صحیح وقت پر کیا ہے۔ میں ہوں سمران اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام رہائی۔ خدا نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں مکمل کیا اور 7ویں دن آرام کیا، اور کل ملا کر یہ 7 دن بنتے ہیں، اور خدا کا کلام بھید والا ہے، اور یہ 7 دن ایک پیٹرن تھے، ایک اعداد و شمار تھے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ خدا کے کلام میں دوسرا پطرس 3 باب اور اس کی 8 آیت کے مطابق لکھا ہوا ہے، اے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 سال کے برابر اور 1000 سال ایک دن کے برابر ہے۔ ہم اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ پیدائش کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، اور دوسرا دن 2000 سال کے برابر، اور تیسرا 3000 سال کے برابر، اسی طرح 4، 5، 6 اور 7 یعنی کہ 7000 سال کے برابر۔ اگر آپ مطالعہ کریں اور غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جو پیدائش کے پہلے دن کام ہوئے وہی 1000 سال میں ہوئے، اسی طرح دوسرے دن جو کام ہوئے وہ دوسرے 1000 سال، اور اسی طرح تیسرا، چوتھا، 5واں اور 6واں بنتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے چوتھے دن سورج، چاند اور ستاروں کو بنایا۔ سورج دنیا میں روشنی لے کے آیا، دنیا میں نور لے کے آیا تاکہ دنیا کو روشن کر سکے، اور اسی طرح اگر ہم غور کریں تو آدم سے لے کر خداوند یسوع مسیح تک 4000 سال بنتے ہیں۔ کلام خدا میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، اور جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ دنیا کا نور حاصل کرے گا۔ اور اسی طرح یوحنا کے پہلے باب میں ہم دیکھیں تو کلام خدا میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آدم سے لے کر خداوند یسوع مسیح تک 4000 سال ہوئے، اور خداوند یسوع مسیح سے لے کر اب تک 2000 سال یعنی کہ 6000 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور اب وقت ہے 7ویں دن کا، یعنی کہ آرام کا، یعنی کہ پیس کا، بادشاہی کا۔ خدا کامل ہے اور خدا اپنا ہر کام کاملیت سے کرتا ہے، اور خداوند نے کبھی بھی کوئی کام بے وقت اور بے ترتیب سے نہیں کیا۔ اگر ہم دیکھیں تو بائبل مقدس میں نمبرز کا ذکر بہت گہرا ہے، جس طرح کے 40 نمبر، 7 نمبر، 6 نمبر، 3 نمبر۔ بائبل مقدس میں 7 نمبر کا ذکر 600 سے بھی زیادہ دفعہ ہوا ہے، اور 7 نمبر کا مطلب ہے پرفیکشن، کمپلیٹنس، اور ہم بائبل مقدس میں 7 نمبر کا ذکر ایک پرفیکشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ جس طرح کہ خدا نے 7ویں دن آرام کیا، مان نے 7 دفعہ یردن میں غوطہ لگایا اور اپنے کوڑ سے رہائی پائی۔ اور اگر ہم مکاشفہ میں دیکھیں تو 7 پیالے، 7 کلیسیائیں، 7 مہریں، 7 روحیں، 7 ستارے، 7 سر۔ بائبل مقدس کے مطابق اگلے دن کا آغاز شام سے شروع ہو جاتا ہے۔ آج کل کے وقت کے حساب سے اگلے دن کا آغاز رات 12 بجے سے شروع ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب سورج غروب ہوتا تھا تو اگلے دن کا آغاز شروع ہو جاتا تھا، کبھی 4 بجے، کبھی 5 بجے، کبھی 6 اور کبھی 7 بجے۔ جس وقت کے حساب سے، جس گھڑی کے حساب سے ہم چل رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ابھی 6 دن مکمل نہیں ہوں گے کہ 7واں دن شروع ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد 7ویں دن کا سبت کا آغاز ہوگا، جس میں خداوند یسوع مسیح 1000 سال تک بادشاہی کریں گے۔ عبرانی کیلنڈر اس دنیا کا سب سے درست اور صحیح کیلنڈر ہے، اور عبرانی کیلنڈر کے حساب سے 5782 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ 22 ستمبر 2022 کو عبرانی کیلنڈر کے نئے سال کا آغاز ہو جائے گا، اور اس وقت 5783 سال مکمل ہو چکے ہوں گے۔ اس زمین پر لوگ اپنے اپنے مذہب کے حساب سے کیلنڈر کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کیلنڈر کے حساب سے اپنے تہوار مناتے ہیں۔ عبرانی کیلنڈر کے حساب سے آدم سے لے کے اب تک 6000 سال مکمل نہیں ہوں گے کہ خداوند یسوع مسیح آ جائیں گے۔ اگر ہم 1000 سال کے 4 حصے کریں تو تیسرا حصہ 750 بنتا ہے، اور ہم 750 حصے کے کافی اوپر چلے گئے ہیں، اور اب کسی بھی وقت خداوند یسوع مسیح آ سکتے ہیں، کسی بھی وقت ریپچر ہو سکتا ہے۔ اگر ہم بائبل میں دیکھیں تو خداوند نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو وارننگز دی ہیں، ہمیشہ اپنے لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ ابھی بھی سدھر جاؤ، وقت ہے، توبہ کر لو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ خدا کبھی نہیں چاہتا کہ لوگ ہلاک ہوں، خدا ہمیشہ وارننگز دیتا ہے، آگاہ کرتا ہے تاکہ فیصلے سے پہلے سزا سے بچ جائیں اور ہلاک ہونے سے بچ جائیں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جب لوگ توبہ کرتے ہیں تو خدا کا جلال دیکھتے ہیں اور روح القدس کو حاصل کرتے ہیں، اور پھر ہلاک نہیں ہوتے بلکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ خدا ہم کو بچانا چاہتا ہے، وہ اپنے لوگوں پر کلام کو نازل کرتا ہے اور ان کو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔
अमाल में लिखा हुआ है कि किसी और के वसीला से नजात नहीं, आसमान के तले आदमियों में कोई और दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से लोग निजात पाए। और पौलुस रसूल के रोमियो के खत में लिखा हुआ है कि जो खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। फैसला आपको करना है, हलाक होना है या हमेशा की जिंदगी हासिल करनी है। हमेशा की जिंदगी में जाना है या दोज़ख में जाना है जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। आज अपनी जुबान से इकरार करें और खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें। अगर आज आप नजात पाना चाहते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करना चाहते हैं तो आए आज मेरे साथ कहिए, ऐ खुदावंद मैं गुनाहगार हूँ, मैं आपके पास आता हूँ और ईमान रखता हूँ कि आप इस ज़मीन के ऊपर मेरे लिए आए, मेरे लिए आपने कांटों का ताज पहना, मेरे लिए आपने कोड़े खाए, मेरे लिए आपने सलीब पर अपनी जान दी ताकि मैं ऐ खुदावंद हलाक ना हो जाऊँ बल्कि हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करूँ। ऐ खुदावंद मैं ईमान रखता हूँ, ऐ खुदावंद मैं आज अपनी गुनाहगार ज़िंदगी से तौबा करता हूँ और ऐ खुदावंद तेरे हुक्मों के और तेरे ऐ खुदावंद कलाम के पीछे चलता हूँ। ऐ खुदावंद मुझे नजात दे, मुझे हमेशा की ज़िंदगी दे और ऐ खुदावंद तमाम तर मुझे ऐ खुदावंद जी बंधनों से रिहाई दे और मुझे मुकम्मल आज़ादी दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन।